السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے بیوفورٹ کیسل کے بارے میں، جو تاریخی اہمیت کا حامل ایک قلعہ ہے، جنوبی لبنان میں واقع اور 900 سال پرانا ہے۔ اس پر اسرائیل بار بار قبضہ کیوں کرتا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، ان ساری باتوں پر اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اور خبر شامل کرتے چلیں کہ وفاقی بجٹ پاکستان میں 2026-27 پیش ہو چکا ہے، جس میں تنخواہ دار طبقے کے لیے اسپیشل ریلیف دیا گیا ہے۔ کیونکہ تنخواہ دار طبقے کے بارے میں اکثر باتیں ہوتی تھیں کہ ان کو انکم ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں، ریلیف نہیں دیا جاتا بجٹ میں، اور ریٹیلرز اور ہول سیلرز جو ہیں وہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں ٹیکس کے گھیڑے میں آنے سے پہلے۔ اس بار حکومت نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ ان کا بھی 25,000 روپے ماہانہ ان کو جمع کرانی ہوگی، جو فکس اماؤنٹ ہوگی، اور جس دکان پہ سبز کلر کی تختی لگی ہوگی اس پر ایف بی آر والے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ ایک الگ سے محکمہ ان سے کلیکشن کرے گا۔ 25,000 روپے کیش کی صورت میں ہر دکان پر یہ ٹیکس لگا ہے، چاہے وہ کروڑ روپیہ کماتا ہے، اس کی بھی انہوں نے لمٹ رکھی ہے۔ خیر، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس چکر میں انہوں نے احتجاج شروع کیا ہے، اور یہ وہ سارا چیخیں نکل رہی ہیں۔ جب اپنی دم پر کہتے ہیں پاؤں آیا ہے، تو اب ساروں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے یہ ریلیف ہے کہ 50,000 تک کمانے والے بندے کو چھوٹ دی گئی ہے، 0% ٹیکس ہے، اور 1 لاکھ ماہانہ اور سالانہ 12 لاکھ روپے کمانے والے بندے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹیکس لگایا گیا، زیادہ نہیں۔ زیادہ ٹیکس لگا ہے جو سالانہ 24 لاکھ کما رہے ہیں، یعنی 2 لاکھ روپے ماہانہ کما رہے ہیں، ان پر 1,65,000 روپے انہیں ٹیکس دینا ہوگا سالانہ۔ اس میں سے بھی گورنمنٹ نے تقریباً 6,000 کی چھوٹ دے دی ہے۔ تو یہ کچھ بجٹ میں چیزیں، مزید بھی کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن ابھی ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں بیوفورٹ کیسل کے بارے میں بات ہوگی۔ یہ جنوبی لبنان کی پہاڑیوں پر واقع ایک خوبصورت قلعہ ہے، جو صلیبی جنگوں کے دور میں تعمیر کیا گیا، یعنی 11ویں صدی عیسوی میں اس کو تعمیر کیا گیا۔ صلیبیوں یعنی عیسائیوں نے اس کو تعمیر کیا دشمن سے بچنے کے لیے، کیونکہ دیوار چین کی طرح جو کہ 24,000 کلومیٹر لمبی ہے، ادھر کے بادشاہوں نے بھی اس کو اپنے دشمنوں کے اٹیک سے بچنے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ بیوفورٹ کے قلعے کو بھی اسی طرح تعمیر کیا گیا۔ عیسائیوں نے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر، جو جنوبی لبنان میں واقع ہیں، 700 میٹر کی بلندی پر اس قلعے کو تعمیر کیا، اور یہ تاریخی اعتبار سے اہمیت اس لیے رکھتا ہے کیونکہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، اس قلعے کو لازمی فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے 1982 میں بھی اس پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسرائیل اس کو اپنے قبضے میں کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ کیوں یہاں سے حزب اللہ کی حرکات کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور جنوبی لبنان کے ایک سائڈ کی جتنی آبادی ہے، لوکل آبادی، اس کو بھی وہ مانیٹر کر سکتا ہے، اور شمالی اسرائیل کی حفاظت بھی حزب اللہ کے راکٹوں اور حملوں سے کی جا سکتی ہے۔ اس قلعے کی اتنی اہمیت ہے۔ تو اس قلعے پر سب سے پہلے تو صلیبیوں نے اس کو بنایا، صلیبی جنگوں میں اس کو بنایا گیا، عیسائیوں نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا۔ لیکن 12ویں صدی عیسوی میں جب صلاح الدین ایوبی یہاں پر آیا، تو اس نے اس قلعے کو اپنا فوجی اڈا بنایا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر کافی عرصے تک یہ پی ایل او کے کنٹرول میں چلا گیا، فلسطین کی ایک تنظیم تھی، اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اس کو فوجی اڈا بنا لیا۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ یہ ہر دور میں کسی نہ کسی حکومت کے زیر سایہ رہا ایز اے فوجی اڈا۔ تو پھر بعد میں 1982 میں دوبارہ اسرائیل نے اس پر شدید جنگ پی ایل او کے ساتھ لڑ کے اس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا، اور اسرائیل کو سن 2000 میں یہ قلعہ خالی کرنا پڑا۔ ایک معاہدہ ہوا، اس کے مطابق اسرائیل نے اس قلعے کو چھوڑ دیا۔ ابھی پھر 26 سال بعد اسرائیل نے دوبارہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، کیونکہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں جو بھی پہاڑی مقام ہیں ان پر اپنے فوجی اڈے لازمی بناتا ہے، وہاں سے اپنے دشمن یعنی مسلمانوں کو مانیٹر کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے شام میں واقع گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل نے اپنی آباد کاری شروع کی ہوئی ہے، اور کچھ ایٹمی تنصیبات بھی بتایا جاتا ہے بعض ذرائع سے کہ وہاں پر اس نے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ بھی ہائٹ والی جگہ ہے، اونچی جگہ ہے۔ تو اب یہ جنوبی لبنان میں واقع 900 سال پرانا صلیبی قلعہ بھی اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور موجودہ حکومت بن یامین نتن یاہو کی حکومت اس چیز کو اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے کہ یہودیوں نے اس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور یہ عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے تشویش کا مقام ہے، کیونکہ دونوں کے قبضے میں یہ قلعہ رہ چکا ہے۔ بعض ذرائع سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حزب اللہ نے اس کے
چونکہ حزب اللہ کا بھی قبضہ اس پر رہا ہے، حزب اللہ نے اس کے نیچے پورا ایک سرنگوں کا نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے، جس کے اندر خوراک، میزائل، اسلحہ، ہر چیز رکھی گئی ہے، ایون رہنے کی جگہ بھی بنائی گئی ہیں۔ وہ سرنگوں کا پورا ایک نظام بھی اسرائیل یہاں سے ختم کرنا چاہتا ہے حزب اللہ کا، اور کنٹرول کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اس کو علاقے میں خطرہ حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں سے ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گولان کی پہاڑیوں کے بعد اس نے جنوبی لبنان میں واقع 900 سال پرانا صلیبی قلعہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جو کہ اس حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ دوستو خیر یہ باتیں چلتی رہیں گی، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی مسلمان آگے، کبھی عیسائی آگے، کبھی یہودی آگے، بس یہ دنیا میں نظام چلتا رہے گا۔ ان تین اہل کتاب جو ہیں ان کے درمیان آپس میں جنگیں چلتی رہیں گی۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ لڑو، ان کا قتال کرو، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ جنگیں چلتی رہیں گی قیامت تک، ان کا مسلمان قتال کرتے رہیں گے، یہ بھی مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو ایک نیا نالج ملا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں مسلمانوں سے اسپیشلی کہ اللہ کرے یہ سارے مسلمان جاگ جائیں، اسپیشلی مشرق وسطیٰ کے جو کہ سوئی ہوئی قوم ہے، جنہیں جگانے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا آنا دوبارہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا تو اس نے قوم نے نہیں اٹھنا، یہ سوئے رہیں گے، مرے رہیں گے، ان کے اوپر یہودی اور عیسائی اپنی قوت مسلط کرتے رہیں گے۔ ان کو جگانے کے لیے کسی مرد مجاہد کی ضرورت ہے، اللہ کرے ان میں پیدا ہو یا ادھر سے جائے اور اس سوئی مشرق وسطیٰ کے مسلم قوم کو جگائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔